اچانک وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ اسی غار حرا میں اچانک آپ ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھتے ہیں جس کو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا. آپ گھبرا جاتے ہیں, یہ انسان بھی نہیں ہے, یہ کون ہے؟ ایک عجیب و غریب نورانی شکل, لمبا قد, بازو پر, اور وہ محمد کو پکار کر کہتا ہے محمد ادھر آؤ, اور وہ محمد کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے دباتے ہیں. محمد گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کون ہے, کیا کہہ رہے ہیں, اور وہ گھبرائے کہ 3 مرتبہ اپنے سینے سے چمٹاتی ہے وہ مخلوق, اور اس کے بعد کہتے ہیں محمد سے اقرا, محمد پڑھو. محمد بڑی معصومیت سے کہتے ہیں ما انا بقاری, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں کیا پڑھوں. پھر وہ کہتے ہیں اقرا, پھر آپ کہتے ہیں کہ ما انا بقاری, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں کیا پڑھوں, کیسے پڑھوں. پھر تیسری مرتبہ وہ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. اب حضور کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. آپ دہراتے ہیں خلق الانسان من علق. پھر وہ کہتا ہے اقرا وربک الاکرم, آپ کہتے ہیں اقرا وربک الاکرم. پھر وہ کہتا ہے الذی علم بالقلم, آپ کہتے ہیں الذی علم بالقلم. وہ کہتا ہے علم الانسان ما لم يعلم, آپ دہراتے ہیں علم الانسان ما لم يعلم. پھر وہ کہتا ہے محمد میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں جو تمام نبیوں کے پاس اللہ کی وحی لے کر آتا تھا. میں اس وقت جو تمہارے پاس آیا ہوں میں اللہ کی وحی لے کر آیا ہوں. تم کو اللہ نے سید الرسل کی حیثیت سے چن لیا ہے. تم امام الانبیاء ہو, فخر موجودات ہو, وجہ تخلیق کائنات ہو. تم آج سے محمد مصطفیٰ ہو, احمد مجتبیٰ ہو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں. عجیب کیفیت آپ کی ہوتی ہے. ایک تو اس کا سینے سے لگنا, اس سینے سے, اس اندر سے اس نسبت کا منتقل کرنا, اس نورانیت کا اندر منتقل کرنا. حضور کے ادنا سے غلاموں کو 1500 سال کے بعد جب کبھی کوئی صاحب نسبت شیخ اپنے سینے سے لگا کر اپنی نورانی کیفیت کا کچھ حصہ منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس طالب و سالک کو اپنے سینے کے اندر کوئی چیز اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, اسے تھوڑا تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے حضور کے ایک ادنا غلام نے اپنے سینے سے لگایا تو میری کیا کیفیت ہو گئی. سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے محمد الرسول اللہ کی کیفیت جبریل امین سے اس ملاقات کے بعد کیا ہوئی ہو. آپ گھر تشریف لائے, آپ کے اوپر ایک کپکپی طاری ہے, اور آپ نے آتے ہی حضرت عائشہ سے کہا آپ لیٹ گئے, کہا زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑاؤ, مجھے کمبل اڑاؤ. حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں کہ ماجرا کیا ہے, ہوا کیا, بتائیے تو کچھ. پھر حضور پورا واقعہ سناتے ہیں, اور حضور کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کوئی عصبی شیطانی اثرات تو نہیں مجھ پر ہو گئے, یہ ہوا کیا میرے ساتھ. تب حضرت خدیجہ کہتی کلا واللہ لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتنوب على نوائب الحق وتعين على نوائب الحق. محمد کبھی اللہ تم کو رسوا نہیں کرے گا, آپ کو اللہ رسوا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ غریبوں کی خدمت کرتے ہیں, آپ بے روزگاروں کو روزگار کرا کر دیتے ہیں, ان کے ہاتھ میں روزگار تھما دیتے ہیں, آپ مہمان نواز ہیں, آپ کے ایسے اخلاق عالیہ ہیں, اور ایسے اخلاق والوں کو اللہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا. محمد اطمینان رکھیں. اور میں ابھی جاتی ہوں چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس. مکے میں ایک بزرگ شخصیت ہیں, روحانی شخصیت ہیں, عالم ربانی ہیں, محمر ہیں, بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, سارا مکہ ان کا احترام کرتا ہے, اہل کتاب ہیں, انجیل و تورات کے ماہر ہیں. حضرت خدیجہ کہتی ہیں اس گتھی کو وہ سلجھائیں گے. وہ جا کر کہتی ہیں ورقہ ابن نوفل کے پاس, چچا جان یہ ہوا ہے میرے شوہر محمد کے ساتھ. پورا واقعہ سناتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. تو ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں خدیجہ یقین کر لو جو شخص ان کے پاس
غار حرا میں آیا تھا وہ اللہ کا وہی فرشتہ تھا جو فرشتہ پہلے نبیوں کے پاس موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس اور ان سے پہلے نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا. وہی فرشتہ آیا ہے تمہارے شوہر محمد کے پاس. اور سنو خدیجہ، جب ان کو قوم ان کو نکالے گی، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں تو میں ان کا ساتھ دوں گا. عجیب بات ہے، قوم نکالے گی. قوم کے تو آپ محبوب ہیں، قوم تو اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتی ہے، قوم میں تو آپ معزز ہیں. بہت حیرت کے ساتھ جب خدیجہ یہ جملہ پہنچاتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں اب مخرجیہم، کیا وہ لوگ ہم مجھ کو نکال دیں گے کسی دن مکے سے؟ کیا وہ وقت بھی آئے گا؟ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں تمام نبیوں کو ستایا گیا ہے، محمد تمہیں نبوت ملی ہے، تمہیں بھی ستایا جائے گا، مگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. صحیح بخاری کے درس کے شروع میں پہچانیے کہ درس کس کو، حدیث کس کو کہتے ہیں. حدیث کس کے زبان سے نکلے ہوئے پھول جیسے جملوں کا نام ہے. حدیث کس انسان کامل کی طرف سے ملنے والی رہنمائی کا نام ہے. یہ جو غار حرا کا واقعہ پیش آیا، یہاں سے ایک نئی شخصیت وجود میں آئی. ابھی تک آپ تھے محمد ابن عبداللہ، اب آپ ہو گئے محمد الرسول اللہ. اس کے بعد ہر کچھ دن کے بعد اللہ کا یہ فرشتہ آپ کے پاس آتا تھا، آپ کو انتظار رہنے لگا. کئی دن گزر جاتے تو آپ بے چین ہو جاتے. اب آپ کی شخصیت میں ایک تبدیلی آ گئی، ایک تحمل آ گیا، ایک برداشت آ گئی. قوی امین، عجیب و غریب قسم کے تغیرات پیدا ہوئے. وہ فرشتہ آتا اللہ کی طرف سے حالات کے مقابلے میں، حالات کے حساب سے، حالات کی مناسبت سے تازہ ہدایات لاتا. کبھی وہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ایک کملی والے، ایک کمبل اوڑھ کر لیٹ جانے والے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کی تنہائیوں میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کو یاد کرو. کبھی اس نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. ہدایات ہیں اللہ کی طرف سے. اے کملی والے کھڑے ہو جاؤ، اب اللہ کے بندوں کو دنیا اور آخرت کی حقیقتوں سے آگاہ کرنا شروع کرو، اللہ کا پیغام پہنچاؤ. اس دنیا کی پرفریب حقیقت سے لوگوں کو نکالو، آخرت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرو، بتاؤ سب کو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے دامن کو پاک صاف رکھو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور جہاں بھی کوئی گندگی ہے اس سے دور رہو، شرک سے دور رہو، خرابیوں سے دور رہو. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان اس لیے مت کرنا کہ تم احسان کے بدلے میں کچھ اور لینا چاہتے ہو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہنا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا. اب ہدایات آنی شروع ہوئی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. اب یہ محمد الرسول اللہ جو اب تک 40 سال کی عمر تک انہوں نے سماج میں کوئی اصلاحی کام نہیں کیا، ان کی آنکھوں کے چاروں طرف برائیاں ہوتی دیکھتے رہے آپ، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، لیکن کوئی اصلاحی تقریر نہیں کی. ایک اصلاحی بیان، ایک اصلاحی گفتگو، ایک اصلاحی گشت محمد الرسول اللہ نے نبوت کے ملنے سے پہلے، یعنی اللہ کی طرف سے مأمور ہونے سے پہلے، یعنی اللہ کا حکم ملنے سے پہلے آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. لیکن اب آپ کی کایا پلٹ ہو گئی. آپ کے سینے میں ایک جذبہ، ایک درد، ایک امنگ کہ لوگوں کو برائیوں سے روکا جائے، شرک سے روکا جائے، مورتی پوجا سے روکا جائے، کفر سے روکا جائے، بت پرستی سے روکا جائے، آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور جان لینے سے روکا جائے، دوسرے پر بہتان لگانے سے روکا جائے، بدگمانی سے روکا جائے، ظلم و زیادتی سے روکا جائے. چھوٹوں کو سمجھایا جائے کہ بڑوں کا ادب کرو،
ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، بڑوں کو سمجھایا جائے کہ بچوں کی تربیت کرو، پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، مسافروں کا اکرام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کوئی ظلم کرے تو بدلہ مت لو، معاف کر دو، انتظار کرو۔ اب آپ لوگوں سے نصیحتیں کرنے لگے، ابھی آپ نے باقاعدہ شریعت کا احکام دینے کے بجائے آداب سکھائے، اخلاق سکھائے۔ علماء اس بات کو غور سے سنیں، جب تک انسان کا دل ٹھیک نہیں ہوتا، اخلاق اور آداب کا رنگ انسان کے اوپر نہیں چھاتا، تب تک وہ کسی حکم پر عمل نہیں کرتا۔ ہمارے بڑے دن رات ہم چھوٹوں میں دیکھتے ہیں کہ 20 سال وہ ہم کو کچھ سکھاتے ہیں، ہمیں ایک بات پر عمل کرنے کا دل نہیں چاہتا، دل کے اندر انکار ہوتا ہے۔ یہ دل کی قساوت کی خاص دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دل بیمار ہے، یہ دل بگڑا ہوا ہے۔ بڑے سے بڑا کوئی بات کہیں، آدمی اپنی ہی بات کہتا ہے، نہیں مانتا کوئی بڑا۔ یہ صورتحال بہت سنگین ہے، بہت سنگین ہے۔ آدمی 1000 حج اور عمرے کر لے، لیکن اس کے دل کے اندر کی یہ کیفیت درست نہ ہو تو خطرہ ہے الامان الحفیظ۔ سیدنا محمد رسول اللہ پر جو شروع میں آیات آئیں، جو ہدایات آئیں، اس میں احکام نہیں آئے، اس میں آخرت کا تذکرہ آیا، جنت کا تذکرہ آیا، جہنم کا تذکرہ آیا، اللہ جس سے راضی ہوگا اسے کیا کیا دے گا اس کے تذکرے آئے، اور اللہ جس سے ناراض ہوگا اسے کیسی دردناک سزائیں ملیں گی اس کا تذکرہ آیا۔ سالہ سال تک احکام نہیں آئے، سالہ سال تک دلوں کو نرم کرنے والی ہدایات آئیں، دلوں کو پگھلانے والی، غرور و تکبر کو توڑنے والی، بغاوت کا مزاج اور میل کچیل دل کے اندر سے نکالنے والی ہدایات آئیں۔ اور اس درمیان اللہ کی طرف سے جو ہدایات آتی تھی قرآن کی شکل میں، وہ قرآن کی شکل میں اللہ کے رسول پیش کرتے تھے، اور قرآن کے لکھنے والے جو چند صحابہ تھے ان کو بلا کر کہہ دیتے تھے اس آیت کو یا ان آیتوں کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ لو۔ یہ ہوتا تھا قرآن۔ اب جو اس قرآن کو سمجھانے کے لیے زندگیوں کے اندر اچھے اخلاق کا رنگ پیوست کرنے کے لیے آپ جو جملے خود بولتے تھے اسے کہتے ہیں حدیث۔ یہ ہے حدیث، محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملے، محمد رسول اللہ کے جسم مبارک سے نکلنے والے اعمال۔ آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا حدیث ہے، آپ کا کھانا اور پینا، آپ کیسے مسکراتے تھے، کیسے چلتے تھے، ادھار کیسے لیتے اور کیسے دیتے تھے، گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے، گھر سے کیسے باہر نکلتے تھے، اپنے گھر والوں اور فیملی کے ساتھ آپ کا کتنا پیار بھرا معاملہ تھا، بچوں پر آپ کتنا پیار برساتے تھے، بچوں سے بچوں کی توتلی زبان میں بول کر ان بچوں کو ہنساتے تھے، بچوں کو گود میں لے کے پیار کرتے تھے۔ آپ سجدے میں گئے ہوئے ہیں، چھوٹی سی بچی حضور کے کندھے پر آ کر سوار ہو جاتی ہے کمر پر، صلاۃ السلام ہو محمد الرسول اللہ پر، کہ آپ سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک وہ بچی اتر نہ جائے۔ نماز کے دوران کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تھی تو آپ نماز مختصر کر کے سلام پھیرنے لگتے تھے تاکہ اس عورت کی ماں، اس بچے کی ماں جلدی سے اپنے بچے کو دیکھ لے۔ یہ سب حدیث ہے، آپ کا ہر قول حدیث، آپ کا ہر عمل حدیث۔ یہاں تک کہ آپ کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا، صحابہ نے آپس میں کوئی بات کی یا کوئی واقعہ ہوا اور اس پر اللہ کے رسول خاموش رہے، آپ نے اس کو برا بلا نہیں کہا، منع نہیں کیا، غلط نہیں فرمایا، تو وہ بھی حدیث ہو گئی۔ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کی عملی شکل حدیث کے ذریعے آئی ہے۔ اگر حدیث نہ ہوتی تو اسلام کی عملی شکل نہیں آ سکتی تھی۔ قرآن نے یہ ہم سے کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کیسے قائم کرے یہ سکھایا رسول اللہ نے۔ نماز پڑھ کر سکھایا، نماز پڑھی اور صحابہ سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ وضو فرمایا آپ نے اور صحابہ کھڑے ہیں اور آپ نے فرمایا ایک دفعہ وضو کیا
تو آپ نے ہاتھ بھی ایک بار دھویا، چہرہ بھی ایک بار دھویا، ہاتھ بھی کوہنیوں تک ایک بار دھویا، مسح کرنے کے بعد پیر بھی ایک بار دھویا، اور اس پر آپ نے فرمایا ھذا وضوء الانبیاء قبلی، پچھلے زمانے میں جو نبی تھے وہ اس طرح وضو کرتے تھے. اور پھر آپ نے 3 بار پورے وضو کو کیا اور پھر فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء قبلی، یہ میرا وضو ہے اور یہ مجھ سے پہلے نبی کرتے تھے. یعنی آپ نے ہر چیز کو عملاً دکھایا، نماز عملاً سکھائی، وضو عملاً سکھایا، آپ نے غسل عملاً سکھایا، آپ نے نماز پڑھنا، رکوع سجدہ کرنا، دعا مانگنا، کسی کا شکریہ ادا کرنا عملاً سکھایا، برداشت کرنا عملاً سکھایا. سامنے والے کو غصہ آ گیا اور آپ نے برداشت فرمایا، یہ عملاً سکھایا. یہ سب حدیث ہے. آپ کی سخاوت، آپ کا زہد، آپ کا استغنا، آپ کا توکل، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت میں آپ کا رونا، لمبی تہجد پڑھنا، پیروں کا سوج جانا، مہمانوں کا اکرام کرنا، یہ سب حدیث ہے. اللہ نے یہ معجزہ دکھایا کہ جس طرح اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو محفوظ رکھا، دنیا میں کسی قوم کے پاس، کسی دھرم کے ماننے والوں کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسا گرنتھ نہیں ہے جس کے بارے میں وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ خدا کا کلام ہے. مسلمانوں ذرا سمجھو، ہمارے علماء بھی مختلف موضوعات پر اکابر علماء سے سیکھ کر تیاری کر کے جمعے کے دن کچھ اہم موضوعات پر بات کرنے کی عادت ڈالیں. گھسی پیٹی باتوں کو دہراتے رہنے سے عوام الناس اکتا گئے ہیں، خاص طور پر نوجوان، یونیورسٹی اور کالج کے پڑھنے والے اور پڑھنے والیاں، ان کو کوئی کشش محسوس نہیں ہو رہی.